ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سادات عام علماء کرام، میرے بزرگو عزیزو، تو سارے دی خدمت وچ میرا سلام۔ میں عرض صرف اتنی کرتا کہ میری طبیعت پرسوں دی ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے۔ پرسوں ایک جگہ تے کانفرنس ہو رہی ہے تو اس وقت میری طبیعت بڑی خراب ہو گئی، تو میں اپنے نال چھوڑ جڑا رکھتا ہوں، میں بلڈ پریشر شوگر وغیرہ ٹیسٹ کرتا ہوں، بلا کے میں انہوں کے چیک کر اور دوائیاں میں کھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے صدقے اور شیخ الاسلام غریب نواز دے توفیل میں آرام فرمایا۔ تو آج پھر اس چھوڑ نے کہا کہ شیخ الاسلام نے کانفرنس سے میں کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ٹور شیخ الاسلام نے کانفرنس سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب دے صدقے اور اپنے پیارے دے بندے صدقے میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے بھائیو، سب تو پہلے میں تھوڑا زیادہ وقت نہ لے سکتا ہوں، طبیعت ہے نہ میں لینا چاہنا، گرمی جو وقت ہے اور کافی دیر تو بیٹھے ہو، صرف دو تین گلاں کرتا ہوں۔ ایک تو ہے کہ تسا نعرہ مار دیو لجپال لجپال دا، مار دیو نا نعرہ۔ پتہ ہے کہ لجپال کون ہوگا؟ یہ تو نہیں پتہ۔ نعرہ تو مار چھوڑنا، لیکن یہ تو مطلب نہیں سمجھو نے کہ لجپال آدھے کس نو ہیں، لجپال کس نو آدھے؟ لجپال اس نو آدھین کہ جیڑا اس دنیا دوتے بھی لج نبھایا اپنے غلام دیتے اگلے جہان بھی لگ، وہ لجپال ہوں گا، ہر بندہ لجپال نہیں ہوں۔ میری گل سن دے جاؤ۔ یہ دی مثال میں جناب دی خدمت یہ کہ کئی دفعہ کر چکا ہوں، بھی عرض کرتا ہوں، ممکن انہاں لوگوں نہ سنی ہوئے کہ حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسی رضی اللہ تعالی عنہ دے گزرگاہ ایک ہندو دی دکان ہے، جس لئے حضرت گزر دیان اس جگہ تو ہندو ادب دی خاطر کھڑا ہوئے گا، ہاں ہندو، لیکن ادب دی خاطر کھڑا ہوئے گا کہ یہ بندہ جیڑا ہے نا یہ عام بندے چو نہیں، وہ دے ادب واسے کھڑا ہوئے گا۔ تو حضور پوچھ دیان وَلَالَا کیا لے تیرا؟ وہ آدھا حضور بھلے کو بھلی لاج، بھلے کو بھلی لاج۔ حضور اگر تشریف لے جان دیان واپس آن دیان اے کلمہ ہوندہ، جان دیان اے کلمہ ہوندہ، بھلے نو بھلی لاج۔ وقت گزرتا گیا کوئی دن ہوئے تو آپ پوچھا کہ وہ ہندو اپنی دکان تے موجود نہیں ہوندہ، وہ کدھے گیا؟ کسے خلیفے نے عرض کی تھی غریب ناز وہ ڈاڑا بیمار ہے تے گھر پہ ہویا۔ آپ فرمایا ٹرو اس نے پوچھئے، دیکھو نا کتنا کرم لجپالی ہے، اندازہ نہیں نا فرمایا لجپالی دا کہ ہے ہندو سارے یاتی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، زکات نہیں دیتی، حج نہیں کی تھی، صرف یہ کیا کہ بھلے نو بھلی لاج۔ حضرت پیر پٹھان فرمان دینا اپنے غلامانوں کہ چلو اس نو پوچھئے۔ چنانچہ آپ تشریف لے آئے اس ہندو دے گھر، اس وقت وہ مرن مرانا بیچارہ، تو آپ فرمایا کہ ساری حیاتی تو آگلو پوجیا ہے، آج میرے کان نے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ہندو نے کلمہ پڑھا فوت ہو۔ ایسی لجپالی کہ اس دنیا تے تو رہا ہی رہا، اگلے جہاں اگر ٹوریا تو وہ بھی ایمان دے نال مرتد ہو کے کافر ہو کے نہیں ٹوریا، مسلمان کر کے ٹوریا۔ پھر ہندوان کیا کہ جناب اساں انہوں ساڑنا ہے، بڑی بڑی برادری دوروں آئی ہے، لکڑیاں کٹھیاں ہوئیاں، تیل ہوتے ویٹے گئے، آگ لائیے سے رسی ساڑنا۔ آپ فرمایا انہوں ساڑو نہیں، انہوں نہ ساڑا، اس دے مسلمان ہون دا کلمہ پڑھن دا میں گواہ میرے کان نے جس کلمہ پڑھے آئے اس ساڑو نہیں مسلمان۔
انہاں آکھیا جی یہ ہندو ہے، ساری برادری کے آکسی کہ انہاں لکڑا نہیں ملیاں، انہاں ماچس نہیں ملی، اگ نہیں جلا سکے، اسا تینوں ساڑ نہیں سکنا۔ آپ فرمایا کہ ٹھیک ہے تساں ادھروں سڑو۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تھوڑا جا غور کر دیا ہوں۔ حضور فرمائیں دیں وہ دی برادری نو کہ اس نو ساڑو، اگر اس سڑ گیا تے تھوڑا جے نہ سڑیا تے میرا، سڑ گیا تے تھوڑا لے بنا اینو ساڑو، یہ سوال اڑاؤ جو مرضی نے کرو جی، اگر نہ سڑے تو وقت میں نہ آنے وقت میرا۔ صبح تو لے کے شام تک وہ لکڑیاں بال دے رہے، وہ نوتے رکھی رکھیا، لکڑیاں سڑ گئیاں، کولے ختم ہو گئے، وہ انجھتے ہو وہ نہیں سڑیا۔ شام میں لے وہ تنگ پہ گئے، وہ ہندو چاہ گیا، حضرت پیر پٹھان قدمہ ہی لے آئے، ایسا مالو جی ساڑے کو نہیں سڑ رہے۔ آپ فرمائے انہوں تو دوزخ دے فرشتے ہی نہ سڑے تھے، اس طرح کیا محمد الرسول اللہ ایک ہی سڑ سکتا۔ آپ اپنے درویشن حکم دیتا کہ اس نواؤ، کفن پواؤ، جنازہ ادھا پڑھ دیاں، جنازہ پڑھ کے تھے اس میں دفنینے۔ یہ ہے لجپالی۔ لجپالی سے مفہوم سمجھ آگے اس میں کہ جتنے تک اس دنیا دا آدمی رہندا ہے اس لئے تائمی لجپال، یہ اس لئے دنیا تو ٹور دا اس لئے لجپال، تو جس لئے آخرت ہوندی تو اس لئے لجپال۔ یہ مثال تو مدینہ 2 سال ہو گئے مولوی صاحب نے وفات پائیں، زندہ ہیں، انہوں نے قسم کر کے آکھیا کہ میں اس محفل دے وچ موجود ہے جس لئے حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین رضی اللہ تعالی عنہ مرولہ شریف شادی تے تشریف لے گئے۔ اس وقت تک حضور فرمائیں دیں کہ میں ڈھول نہ سندا، وہ دے بڑا آواز کرخت ہونا ہے، میں ڈھول نہ سندا۔ دوپہر نو کھانے دو بعد میں ستا دے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک تشریف لے جا رہے ہیں، اگے اگے ڈھول وگدے ویندے، ایک ڈھول نہیں ڈھول وگدے ویندے تے پیچھے پیچھے ساری امتاں نو بخشا کے لے جاندے نا۔ اگے اگے ڈھول وگدے ویندے پیچھے پیچھے ساری امتاں نو بخشا کے لے ویندے تے میرے دل توجہ فرما کے آکھ دین کہ قمر الدین اپنے غلاماں نو سنبھال لے۔ ایون زبان ہے شیخ الاسلام دی، بیان ہے نبی پاک دا کہ نبی پاک فرمائیں قمر الدین آپ نے سارے غلاموں سنبھال لے۔ تو میں عرض کرتا کہ حضور سارے غلام حاضر ہیں، یعنی ویک کو رہ نہ ہوئے۔ اے دوئی لجپالی، کتنی لجپالی، نعرہ مار چھوڑنا کہ لجپال لجپال تک اس تو وڈی گل تو ہے ہی کوئی نہ کہ اس میں لج پہنا کہ ساڑی لج پالیں، ساڑے گناہ چھپائیں، ساڑی نبی پاک دی بارگاہ سفارش فرمائیں۔ یہ تو ہے لج پال او ہونگا کہ جیڑا اس دنیا دے بھی اور آخرت دے بھی قبر دے بھی لج پالی فرمائیں۔ ایک میں عرض او کرا اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، درود شریف پڑھ رہا۔ ایک پیر کامل جس وقت او دا مرید کوئی مردہ ہے اور قبر دفن ہوندہ ہے، قبر دفن ہوندہ ہے تو او دی لاش نو وصول او دا پیر کردہ نے یاد رکھا، بھولنا نہیں اس گل نو۔ آپ نے عقیدے دے پکا رہنا اور پیر دا عشق و محبت آپ نے دل قائم رکھنی۔ سوال جواب اس نہیں دینے، مردے نے نہیں دینے، وہ تو مردانو کے پتا، وہ تو سارے سوال جواب وہ دا پیر جیسی کہ دا رب کونے، دا دین کونے، دا نبی کونے، وہ جواب جیسی وہ دا پیر۔
تو پھر یہ دسو جس مرید دا جواب سوال او دا پیر دیوے او دے بخشی ہونے چی بھی کوئی شک ہے؟ اس واسطے برائے مہربانی اپنے پیر دے نقش قدم تے چلو، ادب کرو تو شیخ الاسلام تے طرح کرو۔ اس نے کمال ادب دی مثال قائم کی تھی۔ میں اجے بھی سوچنا تو میں حیران ہوا نا کہ حضور تشریف لے آندے ہیں، گرمی دا وقت تھا، دوپہر دیکھا تو ایک جنگل دی ایک موٹر کھڑی ہے، موٹر وہ دے بچے بھی ہیں، تو آپ اپنے ڈرائیور نے کیا کھڑی کر موٹر، آپ نے موٹر کھڑی کرا دیتی۔ وہاں پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا کہ میں فلانا شاہ صاحب ہوں۔ آپ اپنے ڈرائیور نے کہا کہ میں درخت تلے جانے نماز گھر کے بہ جانا، جتھے انہیں جانا ہے اتھے پہنچا کے آ، یہ ادب دی گل نہ کر۔ کہنگا ادب نبی پاک دی ذات دا، نبی پاک دی آل دی محبت دا ادب جا انہوں نے اپنے گھر پہنچا کے آ، پھر میں لے گئے۔ وہ شاہ صاحب آتے ہیں کہ جناب میں گناہگار، میرا مسلک جڑا ہے وہ اہل سنت نہیں ہے، میرا فرقہ ہو رہے ہیں۔ آپ فرمایا میں نے نہیں پتا کہ تیرا فرقہ کیا ہے، تیہاں کیا میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، میں وہ ادب کرتا ہوں، میں تیرے ادب ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ موٹر تو اتر ہے، شاہ صاحب نے بڑی ضد نال سوار کرایا، ڈرائیور انہوں نے چھوڑ کے پھر واپس آیا، ہاں حضور تشریف لے گئے۔ یہ تو ہے حضور شیخ الاسلام دا عشق اور محبت، آل رسول نا، اپنے پیر نا۔ ایک مولوی صاحب دا ذکر میں ضرور کردہ ہونا اکثر، کہ مولوی صاحب آئین انہوں دی بیعت آئی حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی، جو پیر پٹھان دے پیر ہیں، شاید کوئی جان دے ہو سو یا نہ جان دے ہو سو۔ پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی دے پیر قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی، انہوں دو مولوی صاحب غلام ہیں۔ تو انہوں خواب ویکھیا کہ فرشتے بہت ساری اکھاں، انسانہ دی اکھاں لے کے بڑے بڑے برتنے لے کے انگاریاں دے اچھے سکتے پہنے، انگاریاں دے سکتے پہنے۔ تے او اکھاں جڑیاں او جو انگاراں تے ویندے نے تڑ 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 کریں دی جس طریقے نال ہوندا ہے۔ میں ایک فرشتے کو پوچھا کہ یہ کون ہیں جنہاں نوں اتنا عذاب مل جائے کہ نہ بھی اکھاں نوں دکھ جو انگاریاں تے اتے سٹے جا رہا، وہ آگ دن کے تن نہیں پتا۔ اے او اکھاں جنہاں نے نا محرم نوں بری نگاہ نال دیکھا سی۔ چنانچہ خواب میری آنکھ بھی کھل گئی، پریشان بڑا۔ صبح میں اپنے پیر کی بارگاہ حاضر ہوا، حضرت کو پوچھا، میں کیا غریب نواز اے فرماؤ کہ نا محرم بری نگاہ نال ویکھنا زیادہ گناہ ہے؟ آپ فرمایا مولوی رات والے خواب تو یقین نہیں آیا؟ میرے بھائیو، غیر محرم نو ہمیشہ ذی بین سمجھو۔ اس چیز اسلام دی، مسلمان دی عزت قدر احترام۔ اللہ تعالیٰ تھانوں مینوں سب بھائیاں نوں اللہ تعالیٰ شریعت پاک دیتے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، بیماراں نوں شفا کاملہ عطا فرمائے، بے روزگاراں نوں نیک روزگار عطا فرمائے، بے اولاداں نوں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اور میں آخر دوتے ایک اپنے سارے بھائیاں دے کولوں غلامی دعوے دے ایک نعرہ لگائیں ہونا، نعرہ رسالہ۔ شکریہ، مہربانی۔